اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے اس چینل سے آپ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خیر والی ہوا کرتی ہیں کہ آپ کے پیارے رشتے، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں رہیں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کے مراحل میں بھی، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے پوری کائناتوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ جو کلی طور پہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے، اور 3 اشرے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیگمنٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں کیا 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 ریکوائرڈ ہے اس میں، اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوشش کرنے لگا ہوں، مجھے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ میں کوشش یہ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں، نہ مجھے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نالج ہے۔ دین کا بہت سارے پہلو جو ہوتے ہیں وہ انسان کی نظر میں نہیں ہوتے، مگر انسان کی، ایک مسلمان کی نظر میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ہمارے لیے، کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، خیر بانٹنی ہے، آسانیاں بانٹنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہمیں راحت کا باعث بننا ہے، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں ان کا معاملہ بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ کا، اللہ اور بندے کا، تو یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں، زیادہ تر اب پورا پاکستان ہے وہ سب کے سب عالم دین تو نہیں، عام مسلمان ہیں، اقلیتیں بھی ہیں، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک اور بڑا فخر بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے، تو کہ جی میں نے تو 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کر لیا، مگر ہوتا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا پھر اس کو روزانہ اپنی روٹین میں رکھنا، لوگ بہت سارے کروڑوں کے حساب سے ہیں جو روزانہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں، جن کی روٹین ٹوٹی ہوئی ہے، تو میری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش سے ہم لوگ جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ اس روٹین کی طرف واپس آئیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی 5-6 سال کی عمر میں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دہرائی کئی دفعہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کو بار بار ہم نہیں ریپیٹ کرتے۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ راضی ہو جائیں، اور باقی یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی تھوڑا سا مس کر رہے ہیں اس روٹین کو، یہ ویڈیو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ہمیں اس نعمت کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی ان کی روٹین نہیں ہے، تو میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ لوگوں نے بھی صرف نظر کر دینا ہے۔ میں بیان صرف یہ کروں گا کہ میں نے ایز عام مسلمان، بطور ایک عام مسلمان کے قرآن پاک سے مجھے کیا میسج جو ہے وہ آیا، تو میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز جو ہیں یہ اس رمضان میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، زندگی صحت دی، تو میں 30 پارے جو ہیں، جو مجھے میسج ریسیو ہوا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اسے ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز ہمیشہ ملتی ہے، تو ہم اس کو ایک
کوزے میں تو بند کر نہیں سکتے. یہ تو ایک بحر بے کراں ہے، مطلب اس کی کوئی وہ لمٹ تو ہے ہی نہیں اس کی برکتوں کی. مگر یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایک عام جو مسلمان پڑھتا ہے جب قرآن ترجمے کے ساتھ، اس کو کیا مطلب میسج آتا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہیں ان میں اپنی برکتیں، نعمتیں اور رحمتیں شامل کر دے، اور ہماری زندگی جب اگلے مرحلے میں چلی جائے بعد از زندگی والے میں، تو آپ کا دیکھنا، اس کو دیکھ کر سمجھنا، اور دیکھ کے اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے دیکھوں کہ جو اس بندے نے بات کی ہے وہ واقعی ایسے ہے، اسی بہانے سے یا اسی وسیلے سے آپ اگر اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ثواب کہیں نہ کہیں مجھے بھی مل جائے گا. اور اس کا تعلق ٹوٹلی جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ثواب کے لیے ہے، اور اس سے پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں پنجتن پاک، ان کے لیے بطور تحفہ. اور اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست سب سے پہلے یہ کہ اس کو، کوشش کو اپنی بارگاہ پر انوار میں قبول اور منظور کر لیں. مقصد صرف یہ ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو اب نئے بچے یا بچیاں جس کو ہم بڑے وہ ماڈرن طریقے سے جین زی یا جین الفا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ویڈیوز جو ہیں یہ والی اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان کو شیئر کیجیے اپنے بچوں کو، جو ہے وہ بھی بتائیے کہ مطلب اٹ از دا لیسن واٹ وی ہیو اٹینڈ اور واٹ وی ہیو ریسیوڈ فرام دا نوبل قرآن. جو ہمیں پیغام ملا، جو ہمیں لیسن ملا، وہ اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی دین اور دنیا والا معاملہ جو ہے وہ روشن اور پر نور ہو جائے اس کی قرآن کریم کی روشنی سے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ریوائول جو ہے کیا کہنا چاہیے اپنی انڈرسٹینڈنگ کا وہ کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج آپ کے ساتھ پارہ نمبر 27 جو ہے اس قرآن پاک کی جو سیریز ہمیں اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی عطا فرمائی رمضان المبارک میں، تو پارہ نمبر 27 کا مکمل جو پیغام ہے ہم وہ سمجھیں گے. اور جو اس کا ون لائنر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سپارہ جو ہے پارہ نمبر 27 آخرت کی تیاری کے بارے میں، تقوی، اخلاص، نبوت کی صداقت اور اللہ رب العزت کی قدرت کو یہ نمایاں کرتا ہے. اور یہ شروع ہوتا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 31 سے، اور یہ اختتام پذیر ہوتا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 29 پر. اور اس میں پارہ نمبر 27 میں جو صورتیں شامل ہیں، سورہ زاریات کا باقی حصہ ہے، سورہ طور اس کے اندر مکمل ہے، سورہ نجم ہے مکمل، سورہ قمر مکمل ہے، سورہ رحمان جو ہے وہ مکمل ہے، سورۃ الواقعہ جو ہے وہ مکمل موجود ہے، اور سورہ حدید جو ہے وہ موجود ہے. اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سورہ زاریات سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو بلکہ میں مکی صورتیں عرض کر دیتا ہوں. سورہ زاریات جو ہے وہ مکی سورہ ہے، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، یہ مکی صورتیں ہیں، اور جو مدنی صورت ہے وہ سورۃ الحدید ہے. اچھا، سورۃ الزاریات جو ہے آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 37 تک اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں قرآن کریم کا پیغام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان فرشتے ہیں قوم لوط علیہ السلام کو عذاب کی خبر دیتے ہیں، اور پھر ان آیات میں قوم لوط علیہ السلام کا انجام جو ہے عبرتناک ہے وہ بات ہوتی ہے. پھر آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 46 کی جو سمجھ قرآن کریم ہمیں دیتا ہے ایک عام مسلمان کو، وہ فرعون، عاد، سمود اور قوم نوح علیہ السلام کا جو انجام ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور تکبر اور انکار کا جو نتیجہ ہے وہ ہلاکت ہوتی ہے. یہ پیغام ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے.
اس کے بعد آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 51 تک اگر ہم جو سمجھ پاتے ہیں قرآن پاک کو ایک عام مسلمان کی حیثیت سے، وہ یہ ہے کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا، زمین بچھائی، ہر چیز جوڑوں میں پیدا کی، یعنی پیئرس کے اندر، اور پیغام آتا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو، وہی پناہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 60 جو ہے وہ بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نبی کو جادوگر یا دیوانہ کہا گیا، اور انکار جو کرنے والے ہیں ان کے لیے جو وعید ہے اس کا ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد 27ویں پارے کا حصہ دوم شروع ہوتا ہے سورہ طور سے، اور اس کی جب ہم آیات نمبر 1 سے 16 کو سمجھتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں سمجھاتا ہے، اللہ پاک ہمیں سمجھاتا ہے کہ قیامت یقینی ہے، کفار کے لیے جو جہنم کا عذاب ہے اس کا تذکرہ آتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 28 جو ہے اس میں جو متقی ہیں ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، آپس میں اپنے ایمان اور اولاد کا ذکر کریں گے، یہ ذکر آتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 49 تک، ورس نمبر 29 سے ورس نمبر 49 تک جو ہے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو یا شاعری کے الزامات کی تردید آتی ہے ان آیات میں، اور اللہ رب العزت کی حمد اور صبر کی جو تلقین ہے اس کے بارے میں قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کے بعد پارہ نمبر 27 کا تیسرا حصہ آتا ہے، سورہ نجم جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر سورہ نجم کی آیت نمبر 18 تک جو سمجھ آتی ہے وہ بڑا کلیئر کٹ طریقے سے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے اس کا ذکر مبارک جو ہے وہ آتا ہے ان آیات میں، وحی کی صداقت کا جو ذکر ہے وہ آتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 28 جو ہے اس میں جو بت تھے لات، عزا اور منات جو ہے اس کی تردید جو ہے وہ آتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 32 تک جو ہے اللہ تعالیٰ ایک حکم یہاں پہ آتا ہے کہ جو آخرت سے غافل ہیں ان سے اعراض کا جو حکم ہے وہ آتا ہے، اور متقی جو ہے وہ صغیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، یہ ذکر آتا ہے ان آیات میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 62 تک جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے، بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی کوشش کرے۔ پچھلی قوموں کی ہلاکت کا ذکر بھی آتا ہے ان آیات میں، اور پھر آخر میں اس میں سجدے کا جو حکم ہے وہ بھی آتا ہے۔ پھر حصہ چہارم، اس کا چوتھا حصہ جب شروع ہوتا ہے پارہ نمبر 27 کا، تو وہ سورہ قمر سے آغاز ہوتا ہے اس کا، اور جو پہلی آیت ہے سورہ قمر کی وہ چاند کے شک ہونے کی، یعنی شک القمر جو چاند 2 حصوں میں ہو گیا تھا اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، قیامت کی نشانی کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر جو 42 ہے اس میں جو مفہوم، جو پیغام، جو سمجھ ہمیں آتی ہے اس میں قوم عاد کا علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت نوح کی قوم کا ذکر ہے، پھر قوم سمود، قوم لوط علیہ السلام، اور پھر فرعون کا جو انجام ہے اس کے بارے میں ہر بار فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں کہ ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت لینے والا ہے؟ یہ کوشچن بھی اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 55 پہ اگر ہم غور کرتے ہیں اس کے ترجمے پہ، تو پھر جو کفار مکہ تھے ان کے لیے تنبیہ ہے ان آیات میں، اور متقیوں کے لیے باغات اور نہروں کی جو خوشخبری ہے اس کا ذکر مبارک جو ہے وہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ پھر اس کا 5واں حصہ جب شروع ہوتا ہے تو سورہ رحمان جو ہے اس کی جو آیت نمبر 1 سے 30 ہے، اس کے اندر بار بار ایک چیز جو ہے نا وہ ریپیٹ ہوتی ہے، ایک سوال اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتا ہے کہ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس کی تکرار ہوتی ہے بار بار۔ اچھا، آیت نمبر 1 سے 30 جو ہے وہ نارملی اگر ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں نا
تو جو اس کا جسٹ نٹ شیل میں آتا ہے وہ انسان اور جن کی جنات کی تخلیق کا ذکر مبارک اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور جو کائنات کا نظام ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 45 تک جو ہے اس میں قیامت کا منظر اور جو مجرموں کا انجام ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہے قرآن پاک، ہمیں واضح طریقے سے سمجھا رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 78 تک اس میں دو جنتوں کا جو ذکر ہے وہ آ رہا ہے، اور بلند درجے والوں کے لیے اور عام مومنین کے لیے جو ہے وہ ذکر آ رہا ہے۔ اس کے بعد چھٹا حصہ جو شروع ہوتا ہے پارہ نمبر 27 کا، وہ سورہ واقعہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک سورہ واقعہ جو ہے اس میں بیان آتا ہے قیامت کا واقع ہونا جو ہے وہ یقینی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ پھر لوگ جو ہیں وہ 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے، سابقون، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، ٹھیک ہے، یہ 3 گروپس کا ذکر آتا ہے اس کے اندر۔ پھر آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 40 جو ہے اس میں سابقون اور اصحاب الیمین جو ہے ان کی نعمتوں کے بارے میں ذکر فرماتا ہے قرآن کریم۔ پھر آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 56 جو ہے اس میں اصحاب الشمال جو ہے ان پر جو عذاب ہے اس کا ذکر اس کے اندر ذکر آتا ہے قرآن پاک کا۔ پھر آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 74 اگر ہم اس کا مفہوم سمجھنے کی، پیغام سمجھنے کی کوشش کریں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے، تو تخلیق کے حوالے سے قرآن کریم فرما رہا ہے، بارش کی بات ہو رہی ہے، آگ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ سب اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، قرآن کریم سے ہمیں یہ پیغام اخذ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 96 کو اگر ایک عام مسلمان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے، اس کے اندر موت کے وقت کا منظر ہے، آخر میں جو تسبیح کا حکم ہے اس کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے قرآن کریم۔ پھر اس کا 7واں حصہ جو ہے 27ویں پارے کا وہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ حدید جو ہے اس سے آغاز ہوتا ہے 7ویں حصے کا، مدنی صورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 6 تک کا جو پیغام قرآن کریم ہمیں دیتا ہے وہ اللہ رب العزت کی حاکمیت اور قدرت کے بارے میں وہ پیغام آتا ہے۔ پھر آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 15 جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو ترغیب ہے اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ان آیات میں قیامت میں منافقین اور جو مومنین ہیں ان کے فرق کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 16 جو ہے اس میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ دل نرم ہو جائیں؟ آیت نمبر 16 اس میں یہ سوال آتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 سے 21 تک جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، آخرت کی دوڑ جو ہے ہمیں وہ لگانی چاہیے۔ آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 29 تک اگر ہم جاتے ہیں تو قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ ہر مصیبت اللہ کے علم میں ہے، اور عدل قائم کرنے کے لیے انبیاء بھیجے گئے، اہل ایمان کے لیے دوہرا اجر جو ہے وہ بیان فرمایا گیا ان آیات میں۔ پارہ نمبر 27 کا پیغام ایک عام مسلمان کی حیثیت سے جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت قریب ہے اور یقینی ہے، پچھلی قوموں کا انجام جو بھی عبرتناک ہوا اس کے بارے میں، پھر اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں، ایمان کے بغیر نجات بالکل نہیں ہے، دنیا جو ہے عارضی ہے، آخرت جو ہے اصل کامیابی ہے۔ اور 27واں پارہ جو ہے ہمیں اللہ رب العزت کی قدرت، آخرت کی تیاری اور تقوی کی اہمیت جو ہے وہ یاد دلاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سابقون میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے کامیاب بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، آمین ثم آمین۔ ویڈیو آپ دیکھیں، آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اپنے کمنٹس ضرور دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔